السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، لائیو کالز ہوں گی آپ کے اور میرے جوابات ہوں گے۔ ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ مجھے صحیح دیجیے گا تاکہ میں بہتر سے بہتر اندازہ اور اپنا علمی تخمینہ لگا سکوں۔ باقی حتمی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک پچھلے ہفتے ہمارے ایک بہت اچھے لیجنڈ آرٹسٹ، اور وہ جتنے بڑے آرٹسٹ تھے اس پہ تو میں کیا بولوں، لیکن وہ کتنے اچھے انسان اور کتنے اچھے پاکستانی اور کتنے اچھے مسلمان تھے۔ عمر شریف بھائی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمتوں میں ان کی روح کی پرواز کرائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ ایک بہت ہی شفیق انسان، جتنا بھی میرا ان سے تعلق تھا، چاہے ٹیلی ویژن کے حوالے سے چاہے اس کے باہر کے حوالے سے، بٹ ہی واز اے گریٹ مین۔ اور ایسے لوگ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اب ایسا پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ نعوذ باللہ یہ ایک طرح کا کفر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر یہ ایک ایسا انسان جن کو مدتوں لوگ یاد کریں گے اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو میں نے ان کا جنازہ دیکھا، ہر خاص و عام، عوام الناس، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنا آدمی گھس نہیں سکتا تھا، جو پھنس گیا تو پھنس گیا، اتنی پبلک۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بی بی فرمائیے گا۔ سر مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی اپنی تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش بتائیے۔ 31 جولائی 1991۔ آپ نے فرمایا 31 جولائی 1991۔ آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں؟ 5:40 پر صبح۔ صبح۔ کہاں پیدا ہوئیں آپ خاتون؟ کراچی میں۔ کراچی میں۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ کراچی، ہاں میری بہن، یہ تو بہت ماشاءاللہ آپ کا ایکسٹرا آرڈینری ذائچہ ہے، یعنی وہ خاتون جس کو رب العزت نے ذہانت بھی دی ہے، مذہب کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے، صوفیزم، روحانیت، تصوف، یہ چیزیں ایسے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور یہ ہمیشہ کریں گی۔ پلس ڈیفینیٹلی آپ کا سوال شادی سے متعلقہ ہونا چاہیے۔ کیا میں درست سوچ رہا ہوں؟ جی سر۔ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں بی بی، یہ جو ابھی ٹائم چل رہا ہے نا، اچھا ایک بڑے عجیب یوگ بنا ہوا ہے آپ کے ذائچے میں، یہ ہے کہ آپ کو فیل یہ ہوگا، بہت سارے جو جھوٹے لوگ اور وہ کہتے ہیں نا سو کالڈ اسٹرالوجر بنے ہوئے، وہ آپ کو کہیں گے آپ پہ بندش ہے، آپ پہ جادو ہے، آپ پہ فلاں ہے، آپ پہ فلاں ہے۔ نتھنگ، ناٹ ایٹ آل، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ من جانب اللہ یہ کام ایک چانس تو گیا، لیکن انشاءاللہ العزیز رب العزت کا حکم ہوا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے یہ جو آپ کا ٹائم چل رہا ہے 2021 کے دسمبر سے اور 2000 کا 24 کا اپریل تک، یہ ایسا دور ہوگا جہاں پہ رب العزت آپ پر، یہ میرا علمی اندازہ ہے، اللہ تو چاہے اگلے لمحے کر دے، یہاں پہ آپ کے کام ہونے کا امکان، یہ بھی امکان ہے کہ کوئی باہر کا سلسلہ بن جائے۔ اب میری بہن آپ اسکرین پہ نوٹ کیجئے، آپ کو کچھ میں لکھوا رہا ہوں۔ نمبر 1 تو آپ نے ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال، کالا چنا، یہ آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے، اس لیے یہ بولتا ہوں، کسی بھی غریب مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیجئے۔ ہر منگل کو 1 پاؤ لال مسور کی دال دے دیجئے اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ، اور اگر ہو سکے تو آج جیسے سیٹرڈے تھوڑا سا باجرہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجئے۔ اب آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گی 8 مرتبہ، درمیان میں 107 مرتبہ آپ پڑھیں گی، یا ودودو، یا لطیفو، یا عزیزو، یا مومنو، یا والیو، یا رحمانو، یا رحیمو، اور پھر اسی طرح آپ 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں، 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں، اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ،
اور ایک مرتبہ آیت الکرسی یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ماں سوائے مخصوص ایام کے علاوہ، اور یہ آپ نے خود پڑھنا ہے وظیفہ، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بہتر سبب، بہتر رشتہ یقیناً بھیجے گا۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ خاتون۔ نیکسٹ کالر کو تھرو کیجئے گا۔ ہلو ہلو، مجھے آواز؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی مجھے اپنے کیریئر کے حوالے سے اور شادی کے خاتون حوالے سے اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ بتائیے گا۔ 6 اکتوبر 1990۔ 6 سپتمبر؟ جی 6 ستمبر 6 ستمبر 1990 90 دن کے 12:10 سے۔ اور آپ کہاں پہ پیدا ہوئیں؟ سر یہ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا پولیس خاتون مجھے اس سے قریبی شہر بتا دیں، مشہور شہر دادو بس دادو انف، دادو ڈسٹرکٹ سندھ، یہی نا حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کی طرف جو؟ جی 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 جی۔ پیون شریف کے۔ کیریئر آپ کا ایکسٹرا آرڈینری ہوگا میری بہن، ایکسٹرا سر جاب نہیں مل رہی، 5 سال سے ٹرائی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کیریئر ایکسٹرا آرڈینری ہوگا، پورا مجھے سنیے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو حکومتی حلقوں میں یا حکومتی اداروں میں جاب ملنے کے بھرپور امکان ہوتے ہیں۔ میں ایک چیز پہ حیران ہوں، آپ کو سی ایس ایس کی اٹیمپٹ ضرور کرنی چاہیے تھی، اور آپ کا جو یہ ذائچہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے امکان تو یہ کہ بحکم اللہ اگر میرے رب کو منظور ہوا تو یہ 2021 کا آپ لے لیں آنورڈ، بلکہ ابھی بھی ٹائم، یہ 18 اکتوبر سے آپ کا شروع ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے آپ کا تقریباً 2022 کے اینڈ تک۔ اس میں کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو جاب بھی دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بول رہا ہوں، اول و آخر درود 3 مرتبہ، 100 مرتبہ واللہ خیر الرازقین، اور 300 مرتبہ مکمل استغفار پڑھیں، اللہ آپ کو یقیناً ایک اچھا روزگار عطا کرے گا، اور ہر ہفتے کے دن ایک پاؤ کالی دال دے دیا کریں۔ خواتین و حضرات ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں۔ ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور خواتین و حضرات میں ہمیشہ کہتا ہوں سوشل میڈیا سے میرے معاملے میں بالکل دور رہیں۔ میرے نام سے لوگوں نے فیک انسٹاگرام، فیک یعنی جھوٹی فیس بک بنا رکھی ہے، انسٹاگرام بنا رکھا ہے، لنکڈ آن بنا رکھا ہے، اور میرے نام سے جو یوٹیوب چینل چل رہا ہے وہ بھی فیک اور جعلی ہے، اس پہ قطعی اپروچ نہ کریے۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مجھے کہاں رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں۔ میں بار بار بولتا ہوں اس لیے کہ مجھے ہر ہفتے کوئی ایک آدھ کمپلین ضرور آتی ہے اس حوالے سے، تو کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو 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 السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ میں جیکب آباد سے بول رہی ہوں۔ کہاں سے بول رہی ہوں؟ جیکب آباد۔ اچھا جیکب آباد سے بول رہی ہیں آپ؟ جی فرمائیے خاتون۔ 18 فروری 1983۔ آپ نے فرمایا 18 فروری 1983۔ جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے، اور 11:30 بجے تقریباً میری پیدائش کا ٹائم ہے۔ نہیں دن میں یا رات میں؟ رات 11:30 بجے۔ اور آپ پیدا جیکب آباد میں ہی ہوئی؟ جی جی وہیں پر ہی۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا خاتون، میری بس ہیلتھ کا اور اولاد نرینہ کے متعلق میں ابھی دیکھتا ہوں جیکب آباد۔ ہاں ویسے تو اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر بہت کرم نوازیاں ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے آپ پہ کھانے پینے رہنے کا سکھ بھرپور دیا ہوا ہے۔ خاتون یہ بتائیے آپ کی انہیریٹنس یعنی آپ کی جو ہے وراثت، یعنی ماں باپ، دادا دادی، چچا چچی یا نانا نانی، اللہ نہ کرے کسی کو یہ ڈائبٹیز کا پرابلم تو نہیں ہوا تھا؟ جی جی بالکل ہے، ان کو، میری نانی کو بھی تھا اور میرے فادر کو بھی ہے۔ خاتون آپ بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ذائچے میں کچھ ایسے یوگ بنے ہوئے جو ڈائبٹک اور کڈنی سے ریلیٹڈ پرابلم ہونے کے امکان ہوتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو کبھی بھی نہ ہو، لیکن بہرحال ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے صرف
متنبع کرنا یا اس کی نشاندہی کرنا، باقی ہونا نہ ہونا میرے رب کا اختیار ہے۔ اب آپ نے دوسرا سوال مجھ سے پوچھا کہ اولاد نرینہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں نظر آتی ہیں اس کام کے اندر، اگر اللہ کا کرم ہو۔ آپ کو رب العزت، میری دعا ہے انشاءاللہ آپ کو اولاد نرینہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ دے دے، لیکن ایک میں آپ کو بات ضرور کہوں گا کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، کیونکہ میل چائلڈ آپ کو پیدا ہوگا تو آپ کی ہیلتھ اسٹیک یعنی آپ کی صحت بہت زیادہ پیچیدگیوں کا شکار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا، تو وہ اگر کسی کو کسی چیز سے دور رکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ اسی میں انسان کا بھلا ہوتا ہے۔ مگر میں پھر بھی آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتا ہوں، وہ پڑھ کے اللہ سے یہ دعا کریے گا کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو ایسا ہو جائے، نہیں تو رب العزت تیری مرضی۔ اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ، درمیان میں 101 مرتبہ، یا مصورو یا باریو یا خالقو یا فتاحو یا رحمانو یا رحیمو، اور آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور آپ 14 مرتبہ پڑھیں گی سورہ کوثر، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اسی اولاد نرینہ کے لیے میں آپ کو سورہ رحمان آپ 1 دفعہ پڑھ لیں اسی وظیفے کے ساتھ، اور اللہ سے دعا مانگیں، پانی پھونک کے پی لیجئے، اور یہ ضرور باندھ دیجئے گا حجت، دعا جامع اور مکمل ہونی چاہیے، یہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ایسا ہو مجھے دے دے، ورنہ تو بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کر دے گا۔ بہت شکریہ خاتون، نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو 11 بجے۔ ہلو جی ہیلو جی خاتون فرمائیے، میں ہمایوں عرض کر رہا ہوں، بولیے۔ 14 فروری 14 فروری جی 2005 2005 جی، وقت دن وقت صبح 11 بجے۔ ہاں دیکھیں نا، ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ کہاں پیدا ہوئی ہیں؟ پیدا ہوئے یا پیدا ہوئی؟ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے ان کے بارے میں پوچھنا نہیں، ہے۔ پیدا کہاں یہ ہمارا جلال پور شریف گاؤں سے ہم ہیں، لیکن ساتھ میں چھوٹا سا شہر ہے جلال پور شریف، اور بڑا شہر ضلع جہلم۔ جہلم زیادہ امپورٹنٹ ہے، جہلم پاکستان۔ ہے بچہ اچھا ہے ماشاءاللہ، مگر یہ بچہ تھوڑا سا ضدی بھی ہوگا، اور تھوڑا سا اس کے اندر یکسوئی کی کمی ہے۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ سر مجھے اس کی ہیلتھ کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ ہیلتھ اس کا اللہ کے کرم سے کوئی ایسا خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی سیویئر پرابلم نہیں ہوگا۔ 2019 سے یہ جو ابھی کا ٹائم چل رہا ہے، آپ سن رہی ہیں نا میری بات؟ جی سر، میں 2019 جب شروع ہوا تو یہاں آ کے اس کی تھوڑی سی ہیلتھ نے اس کو تنگ کرنا شروع کیا، لیکن آپ کو ایک اچھی خبر یہ بتاؤں، ایک کام کیجیے گا، اس بچے کو کالا رنگ نہ پہنائیے گا، اور اس بچے کو ایک کام چھوٹا سا کر لیں، میں آپ کو اس کا حل بتا رہا ہوں، اس کی ہیلتھ جو ہے وہ ایسے صحیح ہونا شروع ہوگی۔ سرما دیکھا ہے آپ نے؟ سرما جو آنکھوں میں لگاتے ہیں لوگ، جی سر۔ تھوڑا سا سرما وہ والا نہیں لینا، آپ نے لینا 30 گرام سرما، 30 گرام سرما ڈلیوں والا جو کچا سرما ہوتا ہے، وہ 30 گرام سرمے کی کوئی 43 پوڑیاں بنا لیں، مثلا 43 جگہ اس کو 30 گرام سرما رکھ لیں۔ ہر ہفتے کے دن، جیسے آج سیٹرڈے، اس کو کہیں اپنے ہاتھ میں ملے، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھے، کسی بھی ویران جگہ، کسی گراؤنڈ پہ، کسی خالی جگہ پلاٹ کے اوپر، کوئی اس کا خدا نہ خواستہ برا اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ ایسٹرولوجیکل ریمیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ایز پر انسٹرکشن ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس کا ہاتھ لگا کے 2-4 انچ کا گڑھا کھودیں اور اس میں دفن کر دیں، انشاءاللہ العزیز یہ بچہ یوں کر کے ٹھیک ہونا شروع ہوگا۔ اور ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، اور درمیان میں 14 مرتبہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اللہ نے چاہا اور اللہ سے اس کی شفا کی دعا مانگ لیں، یہ صحیح ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں۔
پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور خواتین و حضرات چلیں وہ آخر میں بتاؤں گا جو میں بتاتا ہوں سوشل میڈیا پہ میری کنیکٹیوٹی نہیں. اور کل کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی آپ کے خطوط کو بھی میں کل سے شروع کر دیا ہے. اور ماشاءاللہ سے جو آپ لوگوں نے خط بھیجے ہیں اس میں ایک خیال رکھیے گا کہ یہ صرف میں نے ان لوگوں کے لیے شروع کیا ہے جن بیچاروں کا میرے تک ایکسیس نہیں ہے. اب اس میں جو ضرورت مند ہے میں چاہتا ہوں وہ بیچاروں کا گھر بیٹھے کام ہو جائے. اور اس میں صرف اونلی فار پاکستان، اوورسیز والے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ خط، ان کے لیے. ورنہ میں چاہتا تو اس کو جو ہے اپنا یوٹیوب پہ بھی ڈلوا سکتا تھا، کمنٹ دے دیں، مگر وہ بات کا مرحلہ ہے. ابھی صرف خطوط کے اوپر وہ لوگ جو گاؤں دیہات یا چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں، یہ جو مالی لحاظ سے تھوڑے سے بلو نارمل ہیں، تو ان لوگوں کا ایکسیس ہو جائے، ان کے لیے خطوط کا میں نے شروع کیا ہے. اور انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کوشش کروں گا میکسیمم لوگوں کو جواب دوں. اور مختصر خط لکھیے گا. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خاتون فرمائیے گا. بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے ہاں آپ ان سے. کی ڈیٹ آف برتھ ٹائم پر بتائیے. 19 دسمبر 19 دسمبر 2013. 2013. کتنے بجے پیدا ہوئی ہیں خاتون؟ 7:30 to 7:35 PM. 7:35 to آپ نے پیچھے کیا بتایا؟ 30 یا 35. 7:30 یا 7:35 PM ہے. پی ایم. ہاں تو یہ اتنا کوئی خاص افیکٹ 5 منٹ سے تو نہیں ڈلے گا. اور کہاں پیدا ہوئی ہیں؟ لاہور میں. لاہور میں پیدا ہوئی. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. ہاں 2013 19 دسمبر. اچھا جی یہ آپ کی بچی، یہ تو ماشاءاللہ شکل و صورت کی اچھی ہونی چاہیے. ویسے تو ہر بچہ ہی اچھا ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے، لیکن یہ بچی آپ کا اپنا گھر ہے خاتون ذاتی؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. آپ کے گھر پہ کیا آج کل ایک ویسے کنفرمیشن اپنے علم کو میں خود ری چیک مار رہا ہوتا ہوں، کیا گھر پہ آپ کی کوئی سیپیج یا مرمت کی ضرورت ہے ابھی؟ جی ایگزیکٹلی. یہ 2021 سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک چیز اور دیکھیے گا، ایک سیپیج آنا شروع ہو جاتی ہے گھر میں، اور دوسرا ڈرینیج لائنیں چوک کرنے لگتی ہیں. تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے گھر کے اندر ضرور ایسا کارنر بنایا ہوا ہے جہاں پہ کاٹ کباڑ یا اس قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یا جوتیاں، جس کی وجہ سے ایک نیگیٹیوٹی کا اورا آپ کے گھر کے گرد گھوم رہا ہے. اور آج میں ایک ٹپ دے رہا ہوں پوری اپنے تمام سننے والوں کو، جہاں سیپیج آئے گھر میں، جہاں ڈرینیج لائنوں کا پرابلم ہو، ایک عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے، فوراً اس کو ریپیئر کریں. یہ ایسی نحوست میں آدمی پھنستا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. خیر بہرحال یہ تو ایک میں اپنے آپ کو آپ کے بچی کے ذائچے کو ایویلیویٹ کر رہا تھا اور اپنے علم کو خود چیک کر رہا تھا. یہ بچی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے، لوگ نہیں سمجھیں گے لیکن اس کو خواب میں بہت ساری چیزیں فیل ہوں گی. ان لوگوں کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو بیانڈ ہیومن وزڈم ہوتی ہیں، یعنی انسانی عقل سے ماورا ہوتی ہیں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو زندگی میں یہ اگر کچھ بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کرم کر رہا ہوتا ہے. ابھی اس کا خاص طور پر یہ جو ٹائم چل رہا ہے، آپ کا اللہ بھلا کرے، یہ جو 2020 سے شروع ہوا ہے، اس ٹائم میں ذرا سا اس کی نا آپ کو تھوڑی سی ہیلتھ اور ایجوکیشن کا خیال رکھنا ہوگا. آپ سن رہی ہیں خاتون؟ مجھے اس کی ہیلتھ کے بارے میں ہی ہاں پوچھنا میں ہے. وہ بتاتا ہوں آپ کو. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آلسو، جب صحت متاثر ہوگی تو وہ بھی متاثر ہو جائے گی. اب آپ اس کو ایک کام کریں، اس کو کالا اور نیلا رنگ پہنانا موقوف کر دیں فی الحال، ماں سوائے امام عالی مقام کا، جب وہ تو خیر ابھی کیا کہنا چاہیے محرم کے ایام میں ہی ہوتا ہے، وہ چھڑوا دیجئے اگر آپ کا تعلق وہاں سے. دوسری چیز یہ کہ اس بچی کے لیے آپ ایک بات بتائیں، آپ کے گھر میں کوے آتے ہیں؟ جی بہت زیادہ. بس تو پھر آپ کا کام ہو گیا. اس بچی کے ہاتھ سے ایک روٹی کے 8 ٹکڑے کر کے جو بھی یہ کھانا کھاتی ہے اس میں ڈپ کریں اور اس کو کہیں بیٹا اپنے ہاتھ سے ان کووں کو ڈال دو. اور آپ دیکھیے گا کوے کی چالاکیاں دیکھے گا، اگر وہ اٹھا لیتا ہے مزے سے تو وہ کھانا شروع ہوا، اس کی ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہوئی. یہ اللہ کے عجیب کھیل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کروائیں اس کا.
اور اس کے ہاتھ سے کسی بوڑھے مسلمان کو اس کے ہاتھ سے صدقہ کرا دیں. کوئی بھی جن کے ننگے پیر ہوتے ہیں ان کو جوتیاں دلوا دیں. یہ کام کر لیجئے انشاءاللہ تعالی. اور ایک چھوٹا سا وظیفہ، اول و آخر درود ابراہیمی، درمیان میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اس پہ پھونک دیجئے. انشاءاللہ تعالی اس کی ہیلپ بہتر ہو جائے گی. خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے. کل کے پروگرام میں لیٹرز آپ کے شامل کروں گا میکسیمم. دوسری چیز یہ، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ میری جو بھی چیز موجود ہے وہ سب فیک اور فراڈ ہے، سوائے یہ پروگرام جو ARY کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے اسی میں دیکھا کریں. وہ جو میرے نام سے چینل بنا ہوا ہے نا، میری تصویر لگا کے میرا پروگرام کو ایڈٹ کر کے چلا دیتے ہیں، وہ سب فراڈیے اور جھوٹے لوگ ہیں. اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا. نہ ہی میرا کوئی انسٹاگرام ہے، نہ لنکڈ آن ہے، نہ ٹویٹر ہے، وہ بھی میرے نام سے بنا ہے. میں تو دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں سوشل میڈیا میں بالکل 0/0 ہوں، لیکن میرے نام سے ہر چیز چل رہی ہے. انشاءاللہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اللہ نے چاہا جلدی وہ لوگ. تو مجھ تک کانٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ہی جگہ ہے ARY کے علاوہ جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل، یعنی PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے 02135685501. یہ ڈائریکٹ ہے. دوسرا نمبر ہے 02135685021. یہ وہ نمبر ہیں جو 3 بجے آپ کریے گا، 3 سے لے کے شام 7:30 تک. میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ان 2 نمبروں پہ، ابھی نہیں. اور دوسرا یہ کہ جو اوورسیز بیرون ملک سے لوگ مجھے کال کریں وہ سوائے ان 2 لینڈ لائن نمبر کے کسی پہ نہ کریں. اور میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب سے ویڈیو پہ 1 لمحے کی بات کرا دیجئے، یعنی سلام علیک ہو جائے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ کوئی دھوکے اور فراڈ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی میرے رب جو ہے وہ اپنا ہمیشہ کرم کرتا رہے پنجتن پاک کے صدقے، سب سے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، مگر وہ تو خود پنجتن پاک کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی میں الگ سے نام لے رہا ہوں. تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، آپ پر، مجھ پر اور امت مسلمہ پہ اپنا کرم کریں. ہمایوں محبوب کو کل صبح 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. اچھا چلے، میرے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ کالرز کا رش ہے، تو چلے میں پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی کچھ کالیں لے لیتا ہوں آپ لوگوں کی. تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے اب آپ سے اجازت لیتا ہوں. کل صبح 10 بجے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.